السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شرازی ولاگز۔ ناظرین، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، ہم زندگی میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ میں جب بھی اس حوالے سے سوچتا ہوں تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم کیا ہیں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، اس جسم اور روح میں سے علی شرازی کون ہے، اور میرے لیے خوشی یا سکون کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معاشرے کے ایک خاص مزاج کی، ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ، میں یا ہمارے ارد گرد اکثر لوگ خوش نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے خوش ہونا اور خوش رہنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو کر بھی سکون نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم سب اتنے اپسٹ کیوں ہیں؟ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، کیوں ہمارا موڈ اکثر آف رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے ہمیں خود کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، لیٹ سپوز ایک شخص ہے رضا، تو کسی انسیڈنٹ میں رضا کا بازو ٹوٹ گیا یا کوئی باڈی پارٹ ڈیمیج ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی وہ شخص رضا ہی رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ادھورا رضا ہے نا؟ یعنی رضا ایک جسم کا نام نہیں، رضا ایکچولی ایک روح ہے۔ یا جیسے محلے میں کوئی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کا بیٹا ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں بابا اٹھ کیوں نہیں رہے، تو وہ کہاں ہے؟ اب باپ کی ڈیڈ باڈی تو سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن ماں بچے سے کہتی ہے بیٹا آپ کے بابا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ یا میں، ہم ایکچولی روح ہیں۔ یہ جسم تو یہاں کا ہے، یہ 60-70 کلو گوشت، یہ 6 لیٹر خون، یہ ہم نہیں ہیں۔ اس نے قبر میں ختم ہو جانا ہے، آگے کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آنے، اور ہم بذات خود روح ہیں۔ علی شرازی ایک روح ہے، اور روح کی کامیابی کیا ہے؟ بتائیے، ایک بہترین روح کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ اپنے بنانے والے سے رابطہ، اللہ سے مضبوط کنیکشن، اسپرچولی اسٹرینتھ، پیس، سکون، نالج، علم، شعور، اطمینان، یہی ہے نا روح کی کامیابی۔ اچھا، اور ہمارے یہاں کامیابی سے کیا مراد ہے؟ میں کسی سے پوچھوں بھئی آپ کے لیے سکسیس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ایک بڑا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، شہرت، کیریئر وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب نہیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن بڑا گھر، گاڑی، آسائشات اولین مقصد حیات نہیں بنانا چاہیے۔ اب آپ ذرا غور کریں، اکثر لوگوں کو یہ سب مل بھی جائے وہ تب بھی خوش نہیں ہوتے، اپسٹ رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روح ہیں اور ہم نے پیسے کے لیے محنت کری ہے، روح کے لیے نہیں، اطمینان کے لیے نہیں، سکون کے لیے نہیں، ڈگری کے لیے محنت کی ہے، علم و شعور کے لیے نہیں۔ مخلوق سے تعلق جوڑا ہے، خالق سے نہیں جوڑا۔ مطلب روح کو جو چاہیے تھا اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بے سکونی کہاں؟ یہاں اندر بے سکونی، اضطراب، تکلیف، بے چینی، کیونکہ پیسہ ہے، شہرت ہے، سکون نہیں ہے، منزل نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیونکہ نہ تو ہم یہ سمجھ پائے کہ ہم ہیں کیا اور ہماری منزل کیا ہے، نہ خود کو سمجھا، نہ دنیا کو سمجھا، حقیقی کامیابی ہے کیا؟ اس کا جواب مجھے ایک بہت فیمس کوٹیشن میں ملا۔ Success is not about how much money you make. It's about the difference, the positive difference you make in the people's life. مطلب کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ بنا لیا، کامیابی یہ ہے کہ آپ معاشرے پر مثبت اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، یہ سب ہمارے خیالات، ہمارے تھاٹس کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور یہ تھاٹس ہمارے ہر معاملے میں ایک مرکزی کردار، ایک وائٹل رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تھاٹس کیسے ہمیں پریشان رکھتے ہیں یا خوش رکھتے ہیں۔ اچھا چلیں ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز
اگر آپ کا ٹارگٹ ہے آپ نے 2021 میں 20 لاکھ روپے کمانے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے آپ نے 40 لاکھ کما لیے، یعنی جتنا آپ نے سوچا تھا اس سے ڈبل، میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ ڈبل کما لیں گے۔ خوشی پیدا ہوئی؟ خوشی پیدا ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں لیکن آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے 100 گنا زیادہ کما لیں گے، تو اب سچ بتائیے گا، کنفیوز ہو گئے ہے نا؟ خوشی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ دیکھیے یہی تو سارا تھاٹس کا چکر ہے، خود کو ڈبل مل رہا ہے لیکن خوش نہیں ہے کیونکہ باقی دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ ہم کتنا زیادہ پروگریس کر رہے ہیں، ہم بس اس دوڑ میں آخری سانس تک بھاگتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ اچھا، آپ اپنے ہی گھر کا جائزہ لے لیجئے۔ آپ کا بچہ سکول گیا، پیپرز دیے اور 3rd پوزیشن لے کر وہ خوشی خوشی کلاس سے نکلا۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا سکورز ہیں؟ وہ ایکسائٹمنٹ میں بتاتا ہے بابا میں 3rd پوزیشن لیا۔ آپ کہتے ہیں اچھا ویری گڈ، چلو ٹھیک ہے لیکن نیکسٹ ٹائم 1st پوزیشن ہونی چاہیے۔ سوچیں یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے بچے کو نمبرز کی جس دوڑ میں لگا دیا، بچے کی صلاحیت اب ایک طرف رہ گئی، اب بات مقابلے بازی پر آ گئی۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بیٹا انشاءاللہ اگلی بار زیادہ امپروو کرنا خود کو۔ اچھا لیٹ سپوز آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ نے بہت محنت کی، ایگزام ہوئے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ ایگزام میں 60% تک مارکس لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے ٹیچر نے آپ سے آ کر کہا سنو بیٹا آپ کے 60 نہیں 80% مارکس آئے ہیں، مطلب آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ مل گیا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی آپ کے ٹیچر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کے تو 80% مارکس آئے ہیں، باقی کلاس کے 90% مارکس ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم پریشان ہو گئے کہ سب کے 90 تو میرے 80 کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ ہم نے خوش رہنا سیکھا ہی نہیں، ہم ساری زندگی کمپیریزن میں لگے رہتے ہیں کہ میرے فلاں کزن کے مارکس کیوں اچھے آ گئے، فلاں کا رشتہ اتنی اچھی جگہ کیسے ہو گیا، میرے دوست کو اتنی اچھی جاب کیسے مل گئی۔ ہم اس سب میں اپنا سکون، اپنی خوشی برباد کر دیتے ہیں۔ ہم جو ایک روح ہیں، ایک سول ہیں، ہماری خوشی اصل میں ہمارا وہ انر پیس، نالج، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، مگر ہم لوگ اپنے بنائے ہوئے کھوکھلے معیاروں کے پیچھے حقیقی خوشیوں سے محروم ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، اگر ہم سب حاصل کر بھی لیں، ہم خاندان کے سب سے بہترین پڑھے لکھے، اچھا گھر گاڑی سب آ جائے، پھر بھی ہمیں بے سکونیں گھیرے رکھتی ہے۔ کہیں یہ سب چھین نہ جائے، کہیں مجھ سے آگے، مجھ سے بہتر نہ بن جائے۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے آگے رہیں، باقی سب ہم سے پیچھے ہوں۔ سب کو پیچھے دیکھنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کے آدھے سے زیادہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، یعنی تقریباً ہمارا معاشرہ آج اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ بس میں آگے بڑھتا رہوں، میرے آس پاس کوئی نہ بھٹکے، اور اسی کو ہم نے اپنے لیے کامیابی بنا لیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسے خوشی کہاں سے ملے گی، یا اندر سے سکون کیسے آئے گا؟ یا ہم کسی کو کسی دوسرے کا حق مارتے دیکھتے ہیں تو بجائے اسے انصاف دلوانے کے خود بھی لوگوں کا حق مارنے لگتے ہیں۔ کسی بندے کو کہیں چیٹ کرتا دیکھیں، خود بھی اس کا وقتی فائدہ دیکھ کر چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ایسی زندگی کے بعد ہم آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس پچھتاوا، شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے زندگی کہاں ضائع کر دی، یہ سب جو کیا یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ گاڑی بنگلہ، یہ جو شہرت ہے یہیں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے کیا لے کر جاؤں گا؟ روح جس پر میں نے کچھ انویسٹ ہی نہیں کیا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے تھاٹس ہی ہمیں خوش یا پریشان کر دیتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈس کہ ہم خود کو کیا فیڈ کر رہے ہیں۔ آیا ہم صرف جسم کے لیے، جسمانی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں،
یا اپنی روح کو بھی کچھ دے رہے ہیں. دیکھیں جسم مضبوط ہے اچھی بات ہے, روح بھی مضبوط ہے, خوشی کیسے ملے گی؟ آپ کبھی غور کیجئے, آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایک دو لوگ ایسے ملیں گے جو ہر وقت ہر حال میں خوش رہتے ہیں. ان کے پاس چاہے کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن چہرے پر اسمائل ہوگی. آپ ان کا حال پوچھیں گے تو بڑے مسکرا کر جواب دیں گے الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اطمینان ہے, ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے, یعنی روح مضبوط ہے. اور جو لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کوئی دوسرا ان سے آگے نہ بڑھ جائے, دوسروں کو دیکھ کر جیلس ہوتے رہتے ہیں, اور انہیں یہی فکر ستائی رکھتی ہے کہ کہیں کسی کو مجھ سے زیادہ, مجھ سے بہتر نہ کچھ مل جائے. ان کے یہی نیگیٹو تھاٹس انہیں ہر وقت اپسیٹ رکھتے ہیں. ہر وقت کا کمپیریزن ہمیں کمپلیسٹی کا شکار بنا دیتا ہے. ہماری یہ کمپلیسٹیز پہلے ہمارا ایکشن بنتی ہے, پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ, اور پھر ہماری عادت, اور آخر میں یہ ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے. ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے نہ بڑھیے, محنت نہ کیجئے یا کمپٹیشن نہ کیجئے. آپ محنت کیجئے, آگے بڑھیے, مگر دوسروں کو دبا کر نہیں, دل میں حسد اور جیلسی کو پال کر نہیں, بلکہ سب کے لیے اچھا سوچ کر, سب کا بھلا چاہ کر آگے بڑھیے. ون ون اسٹریٹجی پر عمل کیجئے, لوگوں کے ساتھ گرو کیجئے, لوگوں کو ساتھ لے کر گرو کیجئے. اس سے آپ کے اندر سکون, اطمینان پیدا ہوگا, کہ روح مضبوط ہوگی. جب وہ مضبوط ہوگی تو آپ کو حقیقی خوشی ملے گی, آپ دل سے مسکرائیں گے, آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے, گھر اور خاندان میں عزت بڑھے گی, اور سب سے بڑی بات, آپ کو اپنے آخری وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے پچھتاووں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یاد رکھیے, بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں کوئی شخص خود کو چھوٹا اور کمزور نہ سمجھے. یہی کامیابی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں خوشیاں عطا کرے اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانی کی وجہ بنائے. آمین. آپ سب کے لیے دعا گو. علی شرازی. والسلام.